بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شدید 700 برس کی بادشاہی کر کے مرا۔ اس کے بعد شداد لائن بادشاہ ہوا۔ تمام روئے زمین مسکر اور زیر حکم اس کے تھی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور حضرت نے اس سے کہا، اے شداد، خدا فرماتا ہے کہ 1000 برس کی عمر تجھے بخشی، اور 1000 گنج تو نے پائے، اور 1000 حوریں خوبصورت تو نے پائیں، اور 1000 لشکر تو نے فتح کیے۔ اب شکر خدا کا بجا لا، اس کو واحد جان، اور بھی خدا تعالیٰ تجھے نعمت بے انتہا بخشے گا، اور اس کا حساب قیامت میں نہ لے گا، اور بے حساب بے کھٹکے جنت میں چلا جائے گا۔ ہود علیہ السلام نے اچھی اچھی باتیں سنا کر راہ نجات کی بتائی، لیکن اس ملعون نے ان باتوں کا کچھ اثر نہ کیا، اور کہا کہ اے ہود علیہ السلام، تو مجھے بہشت کی طمع دکھاتا ہے۔ میں نے صفت بہشت کی سنی ہے، میں بھی دنیا میں مثل اس کے ایک بہشت بناؤں گا، اور اس میں جا کر رہوں گا۔ مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اور اس ملعون نے اسی وقت ایک ملک میں بادشاہوں اور وزیروں کو خط لکھے کہ جس سرزمین پر زمین ہمون ملے، یعنی زمین ہموار اور میدان نشیب و فراز ہو، قابل بہشت بنانے کے، کہتے ہیں 1000 ملک اور 1000 شہر شداد کے زیر حکم تھے، اور ہر ملک میں اور ہر شہر میں لاکھ لاکھ مرد موجود تھے۔ ایک مدت تک زمین ہمون ڈھونڈتے رہے۔ ایک مدت کے بعد عرب میں قطع زمین فرانسنگ کی ملی۔ وزیروں اور مشیروں کو حکم ہوا کہ 3000 استاد اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 مرد کاریگر مقرر ہوں، اور سارے ملکوں اور شہروں کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر بہشت کی درست کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی۔ چھت اور ستون زبر جد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد لائن کے بہشت کے حال سے آگاہ کیا۔ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے نہ دیکھا کیسا حال کیا تیرے رب نے عاد سے، جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، بنا نہیں ویسا شہر سارے شہروں میں۔ یعنی عاد ایک قوم تھی، ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، ان میں سلطنت تھی، ان میں عمارتیں بناتے بڑی بڑی اونچی، اور صفتیں اس کے بہشت کی سی یہ ہے کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے سے بنائے تھے، اور پتیاں اس میں زمرد سبز سے جڑی تھی، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ کی تھی، اور میوے بے شمار اقسام کے اس درخت پر لگائے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب شہد کی جاری تھی، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور درخت میوے دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں لاکھ لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھی، اور ہر کرسی پر 1000 دسترخوان، اور ہر دسترخوان پر طرح طرح اقسام کی نعمتیں رکھی تھی، اور خبر ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے بہشت کے خرچ کے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں کام اس کا مکمل ہوا۔ اور مشیروں کو ہر ملک میں بھیجا تھا کہ درہم بر چاندی کسی ملک میں پاؤ تو نہ چھوڑو، لے کر بہشت میں داخل کرو۔ آخر یہ نوبت آ پہنچی کہ ایک عورت
بڑھیا غریب مسکین، اس کی بیٹی کے پاس 1 درہم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے میں کچھ نہیں رکھتی ہوں، یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی درگاہ میں یہ فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا رکھ، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے تو دفع کر۔ فریاد اس کی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ مصدق اس آیت کے پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت دیکھ کر دمشق میں اس کا مقام تھا منگوا کر اس میں جمع کیا تھا کہ مانند حور و غلماں کے بہشت میں جائیں۔ ایک روز کا مال اس کو خواہش ہوئی اور 200 غلام ساتھ لے کر بہشت دیکھنے کو گیا۔ جب بہشت کے نزدیک پہنچا، غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت کے اندر جائے۔ وہی بہشت کے آستانے پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو ذرا مہلت دے، میں اپنی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں ہے کہ تم بہشت میں جائے، تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑو میں گھوڑے سے اتروں۔ انہوں نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں ایک پاؤں اس کا گھوڑے کی راکب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا۔ جان اس کی قبض ہوئی اور وہ مردود دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور کی آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے۔ ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک، نہ ادنیٰ و اعلیٰ، تمام ملک غرق ہو گیا اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود پر بھیجا۔